هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. برادر اسلام، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان اور درود و سلام اللہ کے بھیجے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ آج کا یہ درس قرآن کریم کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، کیونکہ اس مسجد جدید صنعیہ میں مکتب دعوت و تربیت الجالیات ونیزہ کی طرف سے جو حلقۃ القرآن چلتا ہے اور جس میں میں پڑھاتا ہوں، اس میں آج میرے 3 بھائیوں نے قرآن پاک پڑھنے کی قابلیت قاعدہ بغدادیہ پڑھ کر سیکھ کر حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج انہیں قرآن مجید شروع کروائیں گے۔ اس سے پہلے کیونکہ آپ حضرات کی حاضری ہے اور یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جس سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت انسانوں کو صحیح راہ پر چلانے اور اسی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اصل منبع بنانے کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کو تمام مخلوقات انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا بنا کر کے 7واں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کروائی۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے قرآن کریم، جس کا کوئی بدل، جس کا کوئی نظیر، جس کی کوئی مثال نہیں۔ جس قانون، یہ قانون الہی ہے، اس قانون الہی میں، اس نسخہ کیمیا میں یہ وہ اسکرپشن ہے جس میں ہر بیماری کا علاج، ہر مرض کا علاج، ہر بیماری کی دوا ہے۔ انسان اسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کر آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے گردانے گئے اور انہیں عزت ملی، اس دنیا کے اندر جاہ و حشمت ملی، سلطنت ملی، دولت ملی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل۔ اور آج ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی قرآن مجید کو چھوڑ کر، اسی قرآن مجید کو کی صرف تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے معانی پر غور کیے بغیر اور اس کے قانون پر عمل کیے بغیر اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج دنیا کے مسلمانوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ذلیل و خوار۔ بڑے ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے اندر انسان داخل ہونے کے بعد اسلام کی شریعت کو ملحوظ اور اس کو لازم پکڑنے کی بجائے دنیا کی دوسری حضارت، دوسری تہذیب و ثقافت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جہاں کہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے زندگی کی آغاز اور شروعات قرآن مجید کی
عبارتوں اور قرآن مجید کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اس کے برعکس آج لوگ دنیا کی فریب کاری، چینلوں، مسلسلات اور دوسرے قسم کے غلط فیشنوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فتنہ پرداز لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ یقین جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کو نہیں اتارا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ الفاظ، وہ حروف جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اسے نازل فرمایا اور تمام عرب کو عاجز کر دیا کہ اس جیسے قرآن کو نہیں لا سکتے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کہہ کر یہ نہیں مراد ہے کہ صرف جو پرہیزگار ہیں انہیں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ ہدایت ہے یہ کتاب پوری دنیا والوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن کریم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، جو ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ گویا کہ کتاب ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، لیکن چونکہ اصل فائدہ اٹھانے والے اس قرآن مجید سے متقی لوگ، صحیح مومنین لوگ ہیں، اس کی تلاوت خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت سے ایمان کے اندر زیادتی بڑھوتری کرنے والے یہ مومنین ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جگہ کہا ھدی للمتقین، ہدایت کی چیز، ہدایت کا چشمہ محض متقیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے بہت ہی آسان بنا کر نازل فرمایا، جیسے کہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یہ قرآن کریم کو ہم نے ذکر کے واسطے، نصیحت کے واسطے، ہدایت کے واسطے آسان فرمایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اور فکر کرے قرآن کے اندر؟ آج ہم دنیا میں سنتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہر شخص نہیں پڑھ سکتا، جس کے معنی مطلب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے نظام حیات ہے، قانون ہے، پھر اس کو کیسے نہیں انسان سمجھ سکتا ہے، کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے؟ آدمی صرف اور صرف یہ قاعدہ بغدادی پڑھنے کے بعد اور قرآن کو شروع کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے، اور اس کے معنی کو بھی اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو عربی میں بھی سیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں نصیحت لے کر بیٹھا ہوں، اس قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس قرآن کو اور آپ کے لیے بھی اس قرآن مجید کو دستور حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی بہت ساری پرشنسا، اس کی تعریف، اس کی مدح سرائی کی۔ کہیں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات کہہ کر کے کہا والقرآن الحکیم، اور حکمت والے قرآن کی قسم، اور قسم کسی معمولی چیز کی نہیں کھائی جائے۔ اسی طریقے سے بے شمار جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی اور قرآن کی فضیلت کو بیان کیا، والقرآن ذکر، ایسا قرآن کی ذکر کرنے والی ہے، نصیحت کی طرف بلانے والی ہے، اور ان کے صفات اور ان کے فضائل کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ بڑے ہی اونچے معنی کی اور عظمت کی چیزیں ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے اور اس پر غور کر کے اسے اپنی زندگی پر فٹ کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً انسان اپنی عظمت کو اور اپنے علم کو اونچا کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ اس کی عظمت کو جان کر انسان خود بھی اپنی عظمت کو بڑھا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو علیم حکیم مجید الکریم عظیم وعزیز مبارک وقیم وحق الیقین وذو الذکر اور کہیں بشرا و تذکرہ و موعظہ تو کہیں بصائر و رحمہ و نور و بیان و شفاء و فرقان کہہ کے اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا. یہ صفات عظیمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت کے واسطے ان لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے جو مومن ہیں اور اس قرآن کی اتباع میں لگے رہتے ہیں. اس کے مخالفین جو کافر ہیں اور جو اس قرآن مجید سے اعراض کرتے ہیں یقیناً وہ گھاٹے اٹھانے والے اور تنگ حال زندگی گزارنے والے اور قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے اور اندھا پر کی حالت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی خود قرآن کے اندر کئی جگہ فضیلت بیان کی ہے اور کہا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلیم حکیم. یہ قرآن مجید ہمارے پاس جو آپ کی دنیا میں ہے یہ ہمارے پاس پہلے ہے اور آپ کے پاس اس کے بعد اتاری گئی دنیا والوں کے پاس انہ یعنی یہ قرآن مجید کی ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں کتاب ساری کتابوں کا جو اصل کتاب ہے اصل ذخیرہ جہاں ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہاں پر علیم حکیم اور کہا سب سے بلند اور حکیم حکمت والا یعنی اس سے زیادہ حکمت والی بات اور کچھ نہیں قرآن سے زیادہ. اور علیم یعنی جتنی بھی ذخائر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں ان ذخیروں میں سے ان علموں میں سے ان سرچشموں میں سے سب سے زیادہ اونچا درجہ اس قرآن مجید کا وہاں پر معزز سامعین کرام. یہ وصف ہمارے لیے کافی ہے اس کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے. قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تنزیہ اس کی پاکی اور اس کی تقدس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قرآن کریم کے سلسلے میں کہا کہ یہ ہمارے پاس بلند ہے. معزز سامعین کرام اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. مزید قرآن مجید کی غلبہ اور اس کے اونچائی اور بلندی اور عظمت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے حق کے ساتھ مصدق جو ایسا قرآن ہے جو تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ اس سے پہلے یا اس کے سامنے کی کتابیں من کتابوں میں سے کتابیں اور آپ زبور یا اسیرہ جو بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کتاب ومہیمنا علیہ. اور یہ قرآن ان سارے کتابوں پر غلبہ پانے والا کتاب ہے. کوئی ایسا کتاب نہیں ہے کہ اس پر اس کا غلبہ ہو سکتا. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. اور یہ وہ کتاب ہے جتنی باتیں ان کی پورا کتاب میں ذکر کی ہوئی بلکہ اس قرآن کے بارے میں کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرماتا ہے اکثر الذی هم فیہ یختلفون ان چیزوں کے بارے میں جس میں وہ زیادہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب جن چیزوں کے سلسلے میں ذکر اختلاف مچائے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کی قلبی کو کھول دیا اور ان کے اختلاف کو بھی سلجھانے کی کوشش کی ظاہر کر دیا ان کے معاملات کو اور کہا کہ جو چیز کو چھپا رہے ہیں کچھ غلط ہے. اللہ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اس قرآن کریم کو حکمت سے بھی تعبیر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو بیان فرماتے ہوئے. اور جس شخص نے بھی اس قرآن کو سمجھ لیا پڑھ لیا گویا کہ اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے خیر عطا کر کے کیا جیسے کہ اس نے فرمایا کہ جو بھی حکمت عطا کیا گیا گویا کہ بہت سارے خیر کو بھلائی کو پا لیا. الغرض یہ کتاب مکمل کی مکمل حکمت سے بھری ہوئی ہے اور اس کتاب کو کوئی پڑھ لینا جانے اور سمجھ لینا جان لے تو کیا وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید دانائی عطا کرتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اپنی طرف سے اس قرآن کی بدولت. یہ مجد یہ صفت کمال اللہ تعالیٰ نے جو اسے بخشی ہے اور دوسری کتابوں کو اللہ نے نہیں بخشی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به
آخرین کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید کی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تو بلندی عطا کر دیتا ہے اور کسی قوم کو پستی عطا کر دیتا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اس کی اتباع کرنے لگتا ہے، اسی کے مطابق، اسی فیصلے کے مطابق چلتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کی کو بلندی عطا کرتا ہے، عزت اور سرخوئی عطا کرتا ہے، بادشاہ عطا کرتا ہے۔ لیکن جہاں دوسرے قوم اس سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یضع بہ، اسی قرآن کی چھوڑنے کی وجہ سے اس سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من قرأ القرآن عظمۃ قیمتہ عظمت قیمتہ، کہ جس شخص نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو قرآن نہیں جانتا پڑھنا، لیکن ایک آدمی جو قرآن پڑھ لینا سیکھ لیتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ولا تجد کتابا يعظم تعلیہ کما يعظم القرآن واصحابہ، اور کوئی ایسی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے لوگ ایسی کتاب پڑھ لیں جس کی وجہ سے اس کی عظمت بڑھ جائے، جیسا کہ یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ خود بڑھا رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز وجل اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا اہل بناتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اہلوں میں سے شمار کرتا ہے؟ کہا وہ من ہم یا رسول اللہ، کون؟ قال اہل القرآن اہل اللہ الخاص، کہ وہ اہل قرآن ہیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، قرآن کو اپنا نظام حیات بنا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے وہ اہل قرآن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد، کہ اللہ ہی رب ذوالجلال نے یہ بہترین بات قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں نازل فرمایا جو متشابہ ہے، متعانی اور بار بار دہرائی جانے والی، پڑھی جانے والی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو اس کے پڑھنے کی وجہ سے مومنوں کی دل جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے، جب وہ خود پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مومنین ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ثم تلین جلودہم، اس کے بعد جب قرآن کی خوشخبری کی باتیں آتی ہیں، جنت کی خوشخبری کی باتیں آتی ہیں، پھر ان کے دل، ان کے جسم نرم پڑتے ہیں، شانت ہوتا ہے، ان کو شانت ہوتی ہے۔ وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کا دل ذکر خیر، ذکر اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں فما لہ من ہاد، کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس قرآن مجید کے اندر ہدایت کی صفت اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بھی چاہے تو کچھ بھی گمراہ کر دے، جیسا کہ آپ دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے قراء ہیں، بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ قراءت کے حد تک ان کی آواز خوبصورت نکلتی ہے قرآن کو پڑھتے وقت، اور قرآن کو جانتے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کے حد تک ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے ہدایت نہ دینا چاہے تو قرآن بھی اگر جانتا ہو تو نہیں، وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اجلال شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالب والمجاهد عنه واکرام ذی السلطان المسلم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جلال بخشنا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو لازم پکڑتے ہیں، کہ ایک ذلیل و خوار انسان کو بھی اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر بیٹھا دیتا ہے اور ان کو عزت و جلال سے نوازتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جہاں تک قرآن کریم کے غلبہ پانے کی بات ہے اور دیگر باتوں پر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم
حق کے ذریعہ حق بات سے ان کو ماریں گے، باطل کو ماریں گے، باطل پر پھینکیں گے، فیدمغہ، تو یہ حق بات ان کے سر کو توڑ دے گا، فإذا هو زاهق، پھر وہ مٹ جائے گا، خاک آلود ہو جائے گا، اس کی کوئی ہستی نہیں رہے گی۔ یعنی یہ قرآن پاک جہاں اجر و ثواب اور عزت بخشنے والی چیز ہے، وہیں پر بہت سارے معاملات اور مسائل میں حجت اور دلیل ہے، اور سب سے بہترین دلیل اور سب سے زیادہ واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب ہے کہ اگر کسی باطل کے ساتھ جنگ ہو اور اس کے ساتھ مناقشہ ہو اور قرآن پاک کی اگر دلیل ان کے سامنے پیش کی جائے تو گویا کہ اس پر مار پڑنے کی طرح ہوتی ہے، اور اس قرآن کی دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی مار اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ گویا کہ اس باطل کے سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر صحیحہ اور عقل صحیح کو اور عظیم فائدے کو اس کے اندر پنہا رکھا ہے۔ جس شخص نے بھی اس کے ذریعے ہدایت رکھی اور گمراہی کے راستے کو سے نکلنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا۔ ومن حاج بها غلب، اور جس شخص نے اس قرآن کریم کے ذریعے حجت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سرخروئی عطا کی، سربلندی عطا کی۔ ومن غالبها غلب، اور کسی نے قرآن کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا، حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا، اسے مغلوب کر دیا۔ ومن عزت غلبتی ان غلب فصحاء العرب، یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے فصحاء عرب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار قسم کی اکاذیب اور جھوٹی باتیں کہہ کر الزام لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قرآن کریم کو کہا کہ من اساطیر الاولین، یہ تو پہلے کی کہانیوں کی باتیں ہیں، وانہ قول البشر، اور یہ بھی کہا کفار مشرکین نے کہ یہ تو کسی انسان ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان یأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ گڑھی ہوئی بات ہے تو پھر تم اس جیسے قرآن تم اپنے طرف سے یا کم سے کم ایک ہی سورت یا ایک آیت بھی لا کر کے دکھا دو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ قرآن اور تمہاری گڑھی ہوئی باتوں میں کیا فرق ہے۔ بڑے بڑے فصحاء عرب اس بات کے سامنے، اس چیلنج کے سامنے اپنے سر خم کر اور انہیں خم کرنا پڑا، اور بالآخر انہیں ماننی پڑی کہ یہ کوئی قرآن نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ انہیں یقین کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی قول بشر نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے اقرار کیا، اور جیسا کہ ولید بن مغیرہ کہتے ہیں واللہ انا لہ لحلاوہ، جب انہوں نے چھپ کر کے قرآن مجید سنی، ان کے دل میں یہ تھا کہ قرآن کا انکار کیا جائے، قرآن کے بارے میں سمجھا جائے کہ آخر یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے یا کسی اور کا۔ پھر جب وہ سنتا ہے تو انہیں لگا کہ واقعی یہ قرآن انسانی کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہا لحلاوہ، اس کے لیے ایک عجیب مٹھاس ہے اس قرآن کو جب سنتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور جو اس کے نیچے کا ہے وہ بالکل کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ وَلَمُثْمِرٌ، اور اس کی جو بلند کی باتیں ہیں وہ بالکل فائدہ مند ہے۔ وَمَا يَقُولُ هَٰذَا بَشَرٌ، اور یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ امام بہقی نے اس کو دلائل نبوت میں ذکر فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو غلبہ پانے کی بات ہے قرآن کریم کی اور دوسرے دیگر باتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی پر بس نہیں کیا بلکہ اس قرآن مجید کے بارے میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس دنیا میں آج 1400 ساڑھے 1400 برس کے اندر بے شمار قوموں نے قرآن کو مسخ کرنے کی اور تحریف کرنے کی کوشش کی قرآن مجید کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قول، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قول پہلے سے نازل کر رکھا ہے کہ میں ہی نے اس قرآن کو، ہمیں اس قرآن کو نازل فرما اور ہم اس کے بعد کریں گے۔ آج دنیا تک، آج تک کی دنیا جو قائم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن جو اس وقت پر آج بھی وہی ہے۔
ایک حرف کا بھی فرق نہیں، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے اس قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ یہ قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، وانه لقسم لو تعلمون عظیم، خدا کی قسم اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ قرآن کریم بہت ہی بڑی چیز ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بہت ہی بزرگ اور بہت ہی معتبر مقدس کتاب ہے۔ ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو اپنے دل کے تہخانے میں سب سے اونچائی درجے پر دیتے ہوئے قرآن کی عزت اور اس کا احترام کریں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے سنا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی راوی کہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی تک آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ بذات خود قرآن کی کیا قیمت ہے اختصار میں، اب جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ تو امامہ بن باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کو پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے شافع بن کر کے آئے گا، یعنی قرآن سفارش کرنے کا کام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صاحب قرآن کے بارے میں کہا جائے گا اقرأ ورتقی، پڑھو اور چڑھتے چلے جاؤ، یعنی بلندی درجات میں چڑھتے چلے جاؤ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ تم دنیا میں جس طریقے سے ترتیل کے ساتھ اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے اسی طریقے سے پڑھو۔ فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها، کہ تمہاری منزلت آخری اس آیت کے آخری تک جہاں تک تم پڑھتے رہو گے، یعنی تم چڑھتے جاؤ جنت کی بلندی میں اور تمہارا منزل وہاں ہے جہاں تمہاری آیت ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد ہے جنگ احد کا مشہد کتنا خوفناک خطرناک اور کس طریقے سے فتح شکست میں بدل گئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کتنی غربت، افلاس اور کتنی تنہائی کے عالم میں مسلمان اس وقت تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودان بھی شہید ہوئی۔ جب صحابہ کرام کو دفن کرنے کا وقت آیا اس وقت جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد کے شہیدوں میں شہداؤں میں سے دو آدمی کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ قبر کی لگی قبر کتنا کھودا جائے، ایک ہی قبر میں دو آدمی کو دفن کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا فی صوب واحد، ایک ہی کپڑے، دو کپڑے میں ایک ہی کپڑے میں ان کو لپیٹ کر کے رکھے گئے۔ پھر کہا ایہ اکثر اخذا للقرآن، کون سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، اس میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے یہ تھے، تو لحد کے اندر سب سے پہلے ان کو مقدم کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرے۔ معنی یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت اس طریقے سے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ملحوظ رکھا، ان کو دفن کرتے ہوتے۔ اور قرآن پڑھنے کے ثواب کے بارے میں کیا پوچھنا، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی، یہ جو نیکی عام نیکیاں ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں ایک نیکی ایک نہیں رہ جاتی، بلکہ
لا أقول ألف لام ميم حرف، یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف بھی لام بھی اور میم بھی الگ الگ حرف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن انہیں ان کی تکریم کی جائے گی، عزت افزائی کی جائے گی، تاج پوش کر کے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ او حلہ، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو لایا جائے گا اور کہے گا کہ اللہ اسے پوشاک پہنا، فیلبس تاج الکرامہ، تو کرامت کا عزت اور افزائی کی تاج کو پہنائی جائے گی، پھر کہے گا یا رب زد، اے اللہ اور زیادہ کریں اکرام میں، فیلبس حلت الکرامہ، پھر ان کو کرامت اور بزرگی کی پوشاک پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، اے اللہ آپ تو اس سے راضی ہو جا، ویقال اقرا ورقِ ویزاد بکل آیت حسنہ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھو پڑھتے جاؤ اور پھر ایک حرف کی بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، القرآن یرفع صاحبہ، یہی نہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو اونچا کرتا ہے، اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیسا کہ سے پہلے کہا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو عزت بخشتا ہے اور اس دنیا کے اندر اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلت دیتا ہے۔ یعنی اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں عزت ملتی ہے یا چھوڑ دینے کی وجہ سے انہیں ذلت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن دوسروں کو پڑھائے۔ اور قرآن کریم کے حافظ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الرجہ، اس مومن شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، ادرجہ ایک پھل کا نام ہے، اس کی مثال ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، کہ جس کی خوشبو بھی بہتر ہے اور اس کی لذت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن کمثل التمرۃ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا اس کھجور کی طرح ہے، لا ریح لھا وطعمھا حلو، کہ کھجور کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی لیکن اس کی لذت اچھی ہوتی ہے۔ اور ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانہ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس ریحانہ نام کا ایک چیز ہے یا ایک درخت ہے اس کی طرح ہے، ریح حقیق طعمھا مر، کہ وہ ریحانہ پھول تو خوشبودار ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اس حنظلہ کے درخت کی طرح ہے، لیس لھا ریح وطعمھا مر، جس کا نہ خوشبو ہے اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہے۔ تو آپ نے جانا معزز سامعین کرام کہ قرآن پڑھنے والے کی تفریق ہے، اللہ کے رسول نے تفریق کی ہے قرآن پڑھنے والوں کو، ایک وہ شخص جو مومن ہے اور قرآن بھی پڑھنا جانتا ہے تو ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو سونے پر سہاگا ہے، اور ایک صرف مومن ہے قرآن نہیں پڑھنا جانتا، ایک کھجور کی مانند ہے، میٹھا تو ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اب درجہ ہے منافقوں کی، جس کی کوئی خاص درجہ، کوئی وقار نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ایسے لوگ کیسے اللہ کے اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام، وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو یاد کر رکھتے ہیں حفظ کے میں، مع السفرة الکرام، بڑے اونچے درجہ کے سفر کرام بررہ، قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا مع سفرة الکرام، یعنی جنت میں سب سے اونچے درجے کے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نہیں بلکہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس فخر و مباحات کرتا ہے اور فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ نہ مجھے دیکھا اور میری خشیت اس دل کے اندر ایسی ہے
کہ میرے قرآن کے ذریعہ میرا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ امام ترمذی نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ القرآن وعمل به بما فيه البس اللہ والدیہ تاج یوم القیامہ، کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پوشی کرے گا، ایسا تاج ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی خوبصورت روشنی ہوگی اس کے تاج۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ہمارا کیا گمان ہونا چاہیے اس شخص کے بارے میں جو بذات خود قرآن پر عمل کرتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کا یہ حال ہوگا کہ جو آدمی خود قرآن پر پڑھ کر اور قرآن پر عمل کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے گویا کہ قرآن پر عمل کرنے والا خود ایسی تربیت نہیں پایا، بلکہ والدین نے اس کو ایسی تربیت دی کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو اس لائق بنائے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھے، قرآن کے معنی اور تفسیر کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرنے کے قابل انہیں بنایا۔ یہ والدین کی، یہ سہ والدین کی طرف جاتا ہے، یہ امتیاز بس ان کے والدین کے پاس تھا کہ ان کے والدین نیک ہوئے ہیں۔ جن کے والدین نیک ہوتے ہیں گویا کہ انہیں کے بچے قرآن پاک پر عمل کرنے والے اور اس کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر والدین خدا نخواستہ قرآن نہ بھی یاد کیا، حافظ قرآن نہ بھی ہوں، چند معمولی آیات انہیں صرف یاد ہو اور قرآن کے مطابق عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، وہ خود نہ کر سکے ہوں، تو اپنے اولاد کو وہ قرآن کے پڑھنے کے قابل بنا کر اس پر عمل کرنے کے قابل انہیں بناتا ہے۔ ان کی یہ کوشش، ان کی یہ ہمت، ان کی یہ محنت اللہ کی یہاں وہ رنگ لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن تاج پوشی کرے گا۔ اب جو شخص بذات خود قرآن پر عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور کیسا تاج پہنائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام تمام دنیا میں رہنے والے انسانیت کے لیے تمام امور کے حل کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر اس قرآن کو لوگ مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر عمل کرنے لگے تو آج دنیا کی سے ہر طرح کا اندھیرا چھٹ جائے گا، ہر طرح کی ظلمت و بربریت ختم ہو جائے گی، ہر لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ملنے شروع ہو جائے گا اور اس دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ یہ قرآن گویا کہ مجموعہ حیات بلکہ زندگی کے تمام امور کے بارے میں ایک نظام اور الگ الگ نظام ذکر کرتا ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، والدین کے حقوق کا ہو، اپنے پروردگار کے حقوق کو ادا کرنا ہو، شرک، کفر، باطل کے درمیان فرق کرنے کا مسئلہ ہو، یا انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہوئی کوئی بھی بات ہوتی ہو، خواہ وہ اقتصادی معاملہ ہو یا سیاسی معاملہ ہو، اسی طریقے سے وہ معاملات جو انسان سوچتے ہیں ہماری ترقی کا ضامن ہے، وہ ساری ترقی اس قرآن مجید کے اندر چھپی ہوئی۔ آج بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اس قرآن کو ہی پڑھ کر کے اپنے سائنسدانی کا علم بلند کیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ایجاد کرتے تو سب سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو اپنا سائنس یا کسی چیز کے اختراع کا ذریعہ اور سبب ڈھونڈتے ہیں، اور بہتوں نے قرآن کریم کو ہی پڑھ کر بڑے بڑے بدعوانوں نے، بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اسلام قبول فرمایا، اور وہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں۔ آج آپ بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی خوبصورت آواز، اس کے خوبصورت لہجے کو سن کر، اس کی مٹھاس کو سن کر اس کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں اور ہر ایک کی زبان سے ترتیب کے ساتھ قرآن کی سحر آفریں آواز، قرآن کی
خوبصورت اور رونق تلاوت ہر مسلمان بچوں سے، ہر مسلمان کی زبان سے نکلے، جس قرآن کو سن کر غیر قوم بھی، مسلم تو مسلم اور غیر قوم بھی واعظ و نصیحت حاصل کرے اور اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل ہو۔ آج ہم کیونکہ مسلمان ہیں لیکن ہمیں قرآن کا علم نہیں، تو ہم قرآن کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے، وہ پاکیزگی اور طہارت بھی حاصل نہیں کرتے، اور ہم سے جو قرآن کی لذت ہے اس لذت کو دوسرے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایک مومن جو قرآن پڑھتا ہو، مومن ہونے کا اس کے سن کو شرف، اس کی مٹھاس اور قرآن کے پڑھنے میں سے جو خوشبو اس سے پھوٹے، وہ خوشبو کیسے پھوٹے ہوئے بھائی؟ ایک اسی مومن سے، ایک ایسے ہی مومن سے جو قرآن پڑھتا ہو، اور پھر یہ خوشبو جب دوسرے تک پھوٹ کر جائے گا، پھر وہ آپ کے اسلام کی طرف اور آپ کے قرآن کی طرف آئے گا۔ آج ضرورت کہ ہم لوگ نہیں کچھ اس دنیا میں کم سے کم یہ ساری جو فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، قرآن کی اتنی بڑی بلندی ہے، اتنی اونچائی ہے، اتنی عظمت ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے اتنے بڑے شرف ہیں۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن میں کیا ہے اس کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخہ کیمیا، یعنی اس سے زیادہ اونچا نسخہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر۔ یہ قرآن ساری دنیا کو روشنی بخشنے والا قرآن ہے، ظلمت اور اندھیرے سے نکالنے والا قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا کتنی بڑے شرف کی بات ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھیں، اس سے دلچسپی کریں، لگائیں، دل لگائیں، تاکہ ہم اس اپنے فارغ اوقات میں تیری عزت کا چینل دیکھنے کے بجائے قرآن اگر سیکھ لیں گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا درجہ بلند رہے گا۔ اور آج آپ قرآن سیکھ لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی ترغیب دیں۔ میرے بھائی آپ سے گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس قرآن مجید اپنے سینے سے لگائیں، اور ہم اگر اسے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اسے پڑھنے کے لیے یہاں پر سیکھنے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی صلاحیت بخشے۔ اللہ تو ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قرآن کو ہمارے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15 پارے میں کہ یہ قرآن شفا ہے، شفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے ساتھ ہے، کوئی جن شیطان کسی طرح کی بدروح اس سے ٹچ نہیں کر سکتا، اس سے چھو نہیں سکتا۔ قرآن کی فضیلت آپ کو کیا کیا بتانا بہت کم ہے، میں قاصر ہوں کہ آپ کو بتا سکوں۔ اس قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث اور خود اللہ تعالیٰ کے کلام مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں قرآن کی تعریف کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ ہم بہت ہی قریب میں بھی رہ کر کے آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم یہاں پر درسگاہ میں آ کر کے 1 گھنٹہ بتائیں اور قرآن سیکھیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ چوراہوں پر بات کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن نہ خود کو یہ توفیق ہوتی، نہ کسی دوستوں کو یہ کہتے کہ چلیں یہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ذرا قرآن سیکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی قیامت کی زندگی ہے، وہاں سکھ کوئی پانی۔ اسی سلسلے کی کڑی جس میں چند بھائی حصہ لیا اس درسگاہ میں آ کر، اور مہینوں محنت کر کے انہوں نے قاعدہ بغدادی کو ختم کیا اور اس لائق اپنے آپ کو بنایا کہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرآن مجید کی پڑھنے کو آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ان لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے جا رہا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل قرآن میں سے شمار کرے اور اپنے خاص بندوں میں سے قرآن کی وجہ سے بنائے۔
اور اس کو ہمارے لیے قابل شفاعت بنائے کہ ہمارے لیے قرآن کریم شفاعت کرنے والا بنا کے دن آمین وآخر دعوانا